اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اگر کوئی شخص اپنے خواب میں انگلیوں کو یعنی اپنی فنگرز کو دیکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا نشانی ہے۔ انگوٹھا نماز فجر کی نشانی ہے، انگوٹھے کے برابر والی انگلی یعنی شہادت کی انگلی نماز ظہر کی نشانی ہے، اور درمیان کی انگلی جو آپ کی بڑی انگلی ہوتی ہے وہ نماز عصر کی نشانی ہے، درمیان کے برابر والی انگلی نماز مغرب کی نشانی ہے، اور چھوٹی انگلی نماز عشاء کی نشانی ہے۔ کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں انگلیاں نہیں ہیں، وہ اپنے دائیں ہاتھ میں انگلیاں نہیں رکھتا ہے، اس کی انگلیاں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کا بھائی اس دنیا فانی سے پردہ فرمائے گا، یا اس کے بیٹے یا اس کے بھائی پر کوئی سخت مصیبت آئے گی۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کرے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے تنگ دستی کی نشانی ہے۔ اور اگر یہ دیکھے کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیٹے کا کام یا اس کے بھائی کا کام اچھا ہوگا، جس کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کام درست ہوگا۔ پاؤں کی انگلیوں کو خواب میں دیکھنا اچھی نشانی ہے، زینت و آرائش کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پاؤں کی انگلیوں کو سخت اور قوی دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی شادی ہوگی، اور اس کے خلاف دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام یا اس کا کوئی کام ہے جو نہیں ہو رہا ہے وہ ابھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے انگشت پار کو کوئی تکلیف یا آفت پہنچی ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا نقصان ہوگا جس سے اسے رنج غم ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو کٹا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جو خراب ہوگا، اس کا کام خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو بھی کام کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکت اس پر نازل فرمائے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو ٹوٹا ہوا یا کٹا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے دوستوں سے بچھڑے گا، الگ ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کی انگلی سے آواز آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہمراہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں وہ آپس میں گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے۔